السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں پھر رہا ہوں اور آج 13 جولائی ہے اور منگل کا دن ہے، اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آج جو ہڑتال ہمارے وکلاء نے کی ہے نا پورے پاکستان میں، یہ کافی عرصے کے بعد پہلی ہڑتال ہے جو کسی قومی مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ یعنی کہ پہلے اکثر یہ ہوتا ہے جی بینچ بار کی لڑائی ہو گئی اور کوئی جج کی وکیل سے لڑائی ہو گئی، کلائنٹ کی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ جزوی ہڑتالیں ہوتی ہیں جی آج پنجاب میں ہے، آج فیصل آباد میں ہے، آج سکھر میں، آج ان علاقوں میں اس طرح کی ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج جو ہڑتال ہے نا وہ بڑی جو ہے تشویشناک ہے، اور یہ موجودہ چیف جسٹس، جی ہاں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے گلزار صاحب جو ہیں ان کے خلاف ہے، گلزار صاحب کے خلاف ہے۔ اور گلزار صاحب کے خلاف کس طرح ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے سندھ میں جو 5ویں نمبر کے جج تھے، 5ویں نمبر کے، یعنی کہ پہلے نمبر کو بننا تھا، انہوں نے 5ویں نمبر کو جج کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا۔ تو اس کے اوپر جو ہماری پاکستان بار کونسل کی جو باڈی ہے، پاکستان بار کونسل کی، انہوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے پاکستان بار کونسل نے کہ ثاقب نثار نے اس کا آغاز کیا تھا، اور پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب انہوں نے 2 ججوں کو اسی طرح ایلیویٹ کیا، اور جو آؤٹ آف ٹرن نمبر کے بغیر کیا، اور پھر جو ہے موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کی ہے، دھاندلی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کے اوپر یہ ساری کارروائی اور اس کے اوپر یہ آج ہڑتال ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہڑتال کا آج کا دن ہے بڑا اہم ہے کہ وکلاء نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب کے حوالے سے ہڑتال کی ہے، اور وکلاء کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی میرٹ پہ کرو، جو میرٹ پہ نمبر پہ آ رہا ہے اس کو کرو، اپنا روز آپ فیصلے کرتے ہیں جی پک اینڈ چوز پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ روز فیصلے ہوتے ہیں نا ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں، یہ روز فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی پک اینڈ چوز پالیسی نہ ہو، ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس طرح کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو عدلیہ میں، اور پھر عدلیہ وہ بھی سپریم کورٹ میں اس طرح کی پک اینڈ چوز پالیسی کیوں ہو؟ تو یہ بالکل مناسب ہڑتال ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وقار سیٹھ جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، جن کے بارے میں آج کل یہ پھیل رہا ہے کہ وہ مرے نہیں تھے، ان کو مارا گیا تھا، اور انہوں نے اسی چیف جسٹس گلزار کے پاس کیس کیا ہوا تھا کہ میری سپریم کورٹ میں ایلیویشن بنتی ہے، مجھے کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے، تو اس طرح کے یہ اس طرح کی نوعیت کے کیس ہے کہ ججوں کو بھی جو ہے نا شرمندگی والی بات ہے کہ ججوں کو بھی عدالتوں میں سائل کی طرح، سٹنگ ججوں کو، موجودہ ججوں کو، ریٹائرڈ ججوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر ہو سکتے ہیں ریٹائرڈ جج، لیکن موجودہ ججوں کو بھی انصاف کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، انصاف کے لیے عدالتوں میں پٹیشنیں دائر کرنی پڑتی ہیں، انصاف کے لیے وکیل کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ جو ہڑتال ہے یہ آج بالکل صحیح ہڑتال ہے، اور یہ چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہے کہ ان کے پہلے بھی بڑے متنازع بیانات آ چکے ہیں، کہ مثلا ایک ان کے بیان آیا تھا کہ جی سندھ میں مجھے جو ہے نا انکروچمنٹ ختم ہونی پڑے، چاہے اس کے لیے بندوق بھی اٹھانی پڑے، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو یہ ججوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ نپے تلے ہونے چاہیے، وہ یہ نہیں کہ جو بھی منہ میں آئے تو وہ کہہ دیں، تو وہ تو ظاہر ہے ان کا، وہ جو بھی بات کہیں گے وہ قانون کا درجہ رکھے گی،
ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو بھی آبزرویشن کے طور پہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ جی جج صاحب نے یہ کہا ہے اور جج صاحب نے یہ کہا ہے. لہٰذا ہم پوری اس جو پاکستان بار کونسل کی یہ جو ہڑتال ہے اس میں سارے وکلاء گروپ، سارے گروپ، اس میں کوئی وہ حامد خان گروپ اور آسمہ جہانگیر گروپ اور یہ کوئی نہیں ہے اس میں سارے بلا شرکت غیرے سب جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو آج ہڑتال کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہی ہے. ہمارے چیف جسٹس کو چاہیے کہ اپنا وہ آرڈر واپس لے اور انا اور ضد نہ بنائے. ٹھیک ہے، اس طرح لڑائیاں جو ہیں وہ وکلاء کی اور بار کی مناسب نہیں ہے. یہ پاکستان بار کونسل کی باڈی نے کیا ہے، ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اس حوالے سے بھی. اور یہ اگر پہلے یہ روایات ہو چکی ہوتی نا تو ثاقب نثار ادھر اندھیر نگری نہ مچا کے جاتا. جو ثاقب نثار نے اندھیر نگری مچائی ہے، کبھی ہسپتالوں کے دورے کر رہا ہے، کبھی کالجوں کے دورے کر رہا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر منگوا رہا ہے. اس نے تو وہ ڈرامے کیے ہیں جو شاید کوئی چیف منسٹر بھی نہ کر سکے. اس سے بھی زیادہ اس کی پاور تھی. کبھی چندہ اکٹھا کر رہا ہے، کبھی ڈیم پہ بیٹھ کے جناب جھگی ڈال کے تو وہاں ڈیم بنا رہا ہے، بھاشا ڈیم بنا رہا ہے. کدھر ہے وہ؟ کسی بار میں آ کے دیکھے نا. کسی کو اپنی عزت اگر چاہیے نا، اگر ہماری عزت ہے یا نہیں، ہم نے فیصلے صحیح کیے ہیں یا نہیں. امام ابو حنیفہ کہتا تھا کہ ہمارے فیصلے، ہمارے جو جنازے ہیں نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حق پہ تھے یا حق پہ نہیں تھے. تو ادھر ہمارے، میں ججوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جو بھی جج ریٹائر ہوتے ہیں، جو جج کسی بار روم میں خطاب نہ کر سکے، یہی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. کتنے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اور کتنے سابق چیف جسٹس ہائی کورٹوں کے اور پھر کتنے سپریم کورٹ کے آ کے جو خطاب نہیں نہ کر سکتا، سمجھو اس نے بےایمانیاں کی ہیں، اس نے انصاف نہیں کیا اور وہ جو ہے اس طرح اس کے فیصلے فیئر پہ مبنی نہیں تھے، انصاف پہ مبنی نہیں تھے. لہٰذا ہمیں بار کونسلوں کو، وکلاء کو، ہر چیز میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہم جو بھی رول ادا کرتے ہیں انصاف اور قانون کے مطابق کرتے ہیں. تو تھینک یو دوستو، آپ کی یہ ویڈیو آج جو پسند آپ نے کی ہے، تھینک یو. خدا حافظ.